لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي الهاشمي القرشي الأبتحي مولانا ومولي الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية الأبدية المغلظة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات مئتة جاهلية. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، جس عنوان سے کل ابتدا کی گئی تھی، آج اس کی دوسری مجلس ہے. ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ سب سے اہم ترین چیز کا نام کیا ہے؟ معرفت. ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ جب تک کہ ہم معرفت حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم دیندار نہیں ہو سکتے. ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک جگہ یہ ہے کہ ہم اتنے وسعت ہی نہیں رکھتے، ہم اتنی لیاقت ہی نہیں رکھتے کہ خدا کو پہچان سکیں، لیکن ہمارا دین، ہمارا مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کو پہچانو. خدا کی معرفت واجب ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا واجب ہے. لہذا اب خدا کو کیسے پہچانیں؟ توجہ، پروردگار کی معرفت کو حاصل کرنا ضروری ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا واجب ہے، اپنے خالق، اپنے مالک کو پہچاننا ضروری ہے، اپنے خدا کو پہچاننا ضروری ہے، اپنے رب کو پہچاننا ضروری ہے. جب ضروری ہے تو ہم پہچانیں کیسے؟ توجہ. لہذا آج کی دنیا میں ہم کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے ہم اس کا علم حاصل کرتے ہیں، ہم ایک زندگی صرف کرتے ہیں. ہمارے ہاں کا بچہ نرسری سے داخلہ لیتا ہے. نرسری ابھی تو پلے اسکول اور وہ سب کھول دیے گئے، نرسری بھی جو ہے وہ آگے بڑھا دیا گیا، یعنی نرسری ترقی کے بعد ملے گا. ابھی جو ہے وہ پلے اسکول میں بچے جانے لگے، بچہ بولنے کے لائق ہوا کہ اس کو اسکول میں ڈال دیا گیا. کہاں بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی اسکول، کوئی کلاس شروع ہوا؟ کہا نہیں کلاس نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کہا ابھی پلے اسکول کے نام سے جائیں گے، ابھی وہاں یہ اسکول میں جا رہے ہیں، یہ کچھ دن تک ان کی عادت بنے گی، یہ سیکھیں گے جا کر کے، اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے یہ
نرسری میں آئیں گے، پھر کے جی، پھر اپر کے جی، اور کیا کیا، پھر فرسٹ اسٹینڈرڈ میں پہنچیں گے۔ لہذا دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یہاں کا بچہ پوری محنت اور مشقت کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ معرفت حاصل کرے کس چیز کی؟ جس چیز کو پڑھ رہا ہے۔ میتھ پڑھ رہا ہے، کیوں؟ معرفت حاصل کرنے کے لیے ابتدا سے اس کو پڑھایا جا رہا ہے تاکہ میتھ کے بارے میں جانے۔ وہ جب تک کہ وہ جانے گا نہیں، سیکھے گا نہیں، اس کو آئے گا کیسے؟ وہ اگر سائنس یا انگلش یا کوئی بھی چیز، کوئی سبجیکٹ، کیوں اس کو پڑھایا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ پڑھے گا، جب دھیرے دھیرے اس کے بارے میں معرفت حاصل کرے گا تب اس میں ماہر ہوگا۔ توجہ، جب معرفت حاصل کرے گا تب ماہر ہوگا۔ لیکن اس جدید تعلیم نے ہمارے جوانوں کے ساتھ ایک کام کیا۔ توجہ، کیا ہوا؟ جوان ہمارا جب اس جدید تعلیم کو حاصل کر لیتا ہے، یہ آج کی حالانکہ نئی بات نہیں ہے، یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس زمانے میں کچھ زیادہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا جوان یہ کہتا ہے کہ ہم جس تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں اس تعلیم نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم سے کہہ رہی، وہ تقاضا اس بات کی، وہ علم اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جب تک کوئی چیز دیکھو نہیں اس کو مانو نہیں۔ یہی ہے نا؟ کیا ہے؟ یعنی جدید تعلیم، اپنے جوانوں کے نام جدید تعلیم اس بات کا ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ جب تک کہ کوئی چیز دیکھو نہیں اس کو مانو نہیں۔ ہمارے بچے اگر کوئی چیز ان کو بتائی جائے تو پوچھتے ہیں کہاں پر ہے، کیسے ہے، کیا ہے، کیسے ہے۔ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے، ہمارے یہاں بھی بچے چھوٹے ہیں، ان سے ایک بات بتانے کے بعد آدمی جیسے کہتے ہیں پھنس نہیں جاتا ہے، پھنس گیا کہ اب ان کو بہت کچھ بتانا پڑے گا۔ کیا کیا بتائیں، کیسے کیسے بچوں کو بتائیں؟ یعنی بچے جیسے جیسے پڑھنے لگتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اس جدید تعلیم کے نتیجے میں حال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ سارے بچے کہیں گے کہ ہم کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ تعلیم ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ جب تک کسی چیز کو دیکھو نہیں مانو نہیں۔ توجہ، جب تک کسی چیز کو دیکھو نہیں مانو نہیں۔ لہذا اگر خدا ہے تو دیکھیں گے، اگر خدا ہے تو دیکھیں گے، جب تک کہ ہم خدا کو دیکھ نہیں لیں گے ہم اس کو یقین نہیں کریں گے، ہم نہیں مانیں گے، چاہے جان چلی جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، چاہے جان چلی جائے۔ حضرت موسیٰ سے آ کر کے ان کی قوم نے کہا خدا ہے تو ہم کو دکھاؤ۔ پروردگار عالم سے اس کے کلیم نے جا کر کہا پروردگارا یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ادھر سے آواز آئی ہم کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ موسیٰ ان سے کہہ دو تم اپنے خدا کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے خدا کو دیکھ نہیں سکتے ہو۔ آ کے بتایا ہمارا خدا دکھنے والا نہیں ہے، ہمارا خدا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ وہ تم اس کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ خدا اتنا باکمال ہے۔ توجہ، کہ اپنے کمال کی بنیاد پر ہم جیسے خاکی بندوں کو دکھائی نہیں دے گا، ہماری آنکھیں اس کے نور کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، اس پروردگار کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ جب نہیں دیکھ موسیٰ سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا ہم دیکھیں گے۔ خدا نے کہا موسیٰ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کو لے کر کے آؤ، ہم ایک نور چمکائیں گے، اگر یہ برداشت کر لیں گے تب تو شاید دیکھ لیں ہم کو۔ توجہ، ایک نور چمکائیں گے، اگر یہ برداشت کر جائیں۔ خدا نے ایک نور ظاہر کیا، اس نور کا اثر یہ ہوا کہ وہ سب کے سب خاک ہو گئے، راکھ بن گئے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ خداوند عالم اس ذات کا نام ہے، اتنا باکمال ہے کہ وہ انسان کے جس کو اس نے خلق کیا ہے اس میں یہ لیاقت ہی نہیں پائی جاتی کہ خدا کو دیکھ سکے۔ لذا خدا دکھائی نہیں دیتا ہے، جب دکھائی نہیں دیتا ہے تو ہمارے جوان کہیں گے ہم کو دکھاؤ تب مانیں گے۔ ہم ان کو ایک مثال دیتے ہیں۔ توجہ، مثلا کسی نے ہم سے سوال کیا کہ خدا دکھائی دے گا تب مانیں گے۔ ہم نے کہا یہ بتاؤ تم نے کبھی ڈاکٹر تم کو بخار آیا ہے؟ کہا ہاں بہت آیا ہے بخار۔ ہم نے کہا بخار جب آیا تم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ ہاں گئے تھے۔ ہم نے کہا جب ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر نے کیا کیا؟ کہ دو طریقے ہیں بخار چیک کرنے کے، دو طریقے۔ کیسے؟ کہ اس علم کے ماہر دو طریقوں سے چیک کرتے ہیں۔ کیسے چیک کرتے ہیں؟ کہ ایک چھوٹا سا آلہ جسے تھرمامیٹر کہتے ہیں، تھرمامیٹر نے ہمارے بخار کو چیک کیا۔ ہمارے مثلا تھرمامیٹر لگایا گیا، وہ زبان کے نیچے رکھا یا جہاں بھی رکھا، آج تو اس زمانے میں جو ہے وہ
فوراً جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ لہذا تھرمامیٹر نے جیسے ہی بخار کو ناپا اور اس نے دیکھ کے بتایا کہ تم کو مثلا 102 ڈگری بخار ہے، 103 ڈگری بخار ہے۔ ہم نے کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ طبیب جو ماہر ہوتے ہیں وہ ہاتھ رکھتے ہیں کس پہ؟ ہماری رگ پہ ہاتھ رکھنے کے بعد فوراً کہتے ہیں تمہیں اتنی تیز بخار ہے، تمہارے بخار اتنے ڈگری پہنچ چکا ہے، 102 ڈگری ہے، کتنا ہے؟ وہ ہاتھ نبض پہ نبض کی حرکت کو دیکھ کر کے وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہیں کتنا بخار ہے۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ، جب اس نے تھرمامیٹر لگایا تھا تو کیا بخار اس میں دکھا تھا؟ توجہ، کیا اس میں بخار دکھا تھا؟ کہا نہیں، بخار دکھا تو نہیں تھا۔ میں نے کہا جب طبیب نے تمہارے نبض پہ ہاتھ رکھا تو کیا اس کو بخار دکھا تھا؟ کہا نہیں، نبض تو اندر ہوتی ہے، جب نبض نہیں دکھ رہی ہے تو بخار کیسے دکھے گا؟ میں نے کہا پھر تھرمامیٹر نے کیا بتایا؟ پھر اس نے نبض پہ ہاتھ رکھ کے کیا دیکھا؟ کہا اصل میں اس نے بخار نہیں دکھایا بلکہ بخار کے اثر کو دکھایا تھا۔ بلکہ کیا دکھایا؟ بخار کے اثر کو دکھایا تھا، یعنی اثر کے ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ چیز بدن میں موجود ہے۔ کہ آپ سمجھے خدا کو دیکھ نہیں سکتے ہو، اس کے آثار کو دیکھتے چلے جاؤ۔ توجہ، اس کے آثار کو دیکھتے چلے جاؤ۔ تم چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، اس کا اثر ہے، اس کی قدرت کا شاہکار ہے۔ تم درختوں کو دیکھتے چلے جاؤ، تم ہواؤں کو محسوس کرتے چلے جاؤ۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب تمہیں پتا چلے گا جب یہ اثر ایسا ہے تو جس کا اثر ہے وہ کتنا باکمال ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ توجہ ہے نا، کیسے معرفت کو حاصل کریں گے؟ یعنی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو اس خدا کو پہچاننا ہوگا۔ کیسے پہچانیں گے؟ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا یا علی آپ جس کی عبادت کرتے اس کو دیکھا ہے؟ مولا نے کہا نہیں، جب تک ہم اس کو دیکھیں گے نہیں عبادت نہیں کر سکتے۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا اس احساس کا نام ہے۔ توجہ، اگر خدا احساس کا نام جس کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، احساس سے دیکھا جا سکتا ہے، اور جب احساس بلند ہو جاتا ہے، توجہ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر ایک حس موجود ہو۔ بے حس اور حس کسے کہتے ہیں؟ جب انسان کے اندر حس موجود ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی انسان کے جس کے حس ہوتی ہے وہی فوراً کھڑا ہوتا ہے۔ بعض کو کہا جاتا ہے یہ قسی القلب ہیں، ان کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے، ان کے سامنے کسی کو قتل کر دیا جائے، ان کے سامنے کسی کو مار دیا جائے، ان کے سامنے کچھ بھی کر دیا جائے، ان کا دل اتنا سخت ہوگا، یعنی ان کا احساس مر گیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی ان کا احساس مر گیا ہے۔ جب انسان کا احساس زندہ ہوتا ہے تو رشتے بھی سمجھ میں آتے ہیں، خدا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ لہذا اثر اس کا دکھنا چاہیے۔ یہ تمام تر چیزیں اس کے اثر میں سے ہیں۔ کیا ہے اثر؟ چاند اس کا اثر ہے، سورج اس کا اثر ہے، درخت اس کے اثر ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ایک قوم ہے کہ جو اس کی عبادت کیا کرتی ہے۔ کس کی عبادت؟ میں نے پوچھا کیوں عبادت؟ کہا چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، یہ خدا ہے، درخت خدا ہے، جانور خدا ہے، یہ خدا ہے، وہ خدا ہے۔ ہم نے کہا یہ خدا کیسے ہو گئے؟ ان کو دیکھو یہ تو اثر ہیں۔ توجہ، اللہ نے ان کو خلق کیا ہے۔ جب مخلوق اتنی عظیم ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، کیوں سجدہ کرتا ہے انسان؟ کیوں کسی کی عبادت کرنے لگتا ہے؟ یعنی جب اس کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی ہے تو انسان اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ سورج تک نہیں پہنچ سکتا تھا لہذا سر جھکا دیا، چاند تک نہیں پہنچ سکتا تھا لہذا سر جھکا دیا، درختوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا لہذا سر جھکا دیا، جانور کی ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا لہذا سر جھکا دیا۔ ان تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس نے سر کو جھکا دیا۔ میں نے کہا دیکھو، اگر تم نے ان اثر کو دیکھ کر کے سر جھکایا ہے تو صرف خود فیصلہ کرو یہ چیزیں اپنے آپ وجود میں آئی ہیں یا کوئی ہے جو ان کے پیچھے ہے۔
کوئی ہے جو ان کے پیچھے ہے۔ اگر کوئی ذات نہ ہوتی تو سورج ڈوبنے کے بعد دوبارہ نکلتا نہ، اگر کوئی ذات نہ ہوتی تو چاند ڈوبنے کے بعد دوبارہ نہ نکلتا، اگر کوئی ذات نہ ہوتی تو بادل نہ آتے، نہ بارش ہوتی۔ یعنی کوئی مدبر ہے جو اپنی تدبیر کے ذریعے سے ان تمام موجودات کو گردش دے رہا ہے، ان تمام موجودات کو گردش دے رہا ہے۔ لہذا اب تم کو چاہیے کہ اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، مخلوقات کی عبادت سے نکلو، اس کے خالق کی عبادت میں سر جھکاؤ۔ یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ معرفت سے ہوگا۔ انسان وہاں تک پہنچنا، یہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا زمانہ، نمرود کا زمانہ کیا ہوا؟ کہاں معرفت ہوگی؟ نمرود کا زمانہ ہے، توجہ، نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم کے زمانے کیا ہو رہا ہے؟ لوگ چاند کو پوجتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں، ان سب کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے قوم کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو چاند خدا ہے، چلو ٹھیک ہے مانتے ہیں چاند خدا ہے۔ لیکن صبح ہو گئی، جب صبح ہوئی اور سورج نکل آیا، کہا رے وہ تو ڈوب گیا، اب کیا ہوگا؟ تم تو کہتے تھے خدا ہے، اور خدا یعنی وہ کہ جس کے ہاں زوال ہی نہ ہو۔ توجہ، خدا یعنی کیا؟ جس کے ہاں زوال نہ ہو۔ تم نے کہا کہ سورج خدا ہے، وہ تو ڈوب گیا۔ چاند نکل آیا، چاند رات بھر رہا، ڈوب گیا۔ جب ڈوب گیا تو کہا اچھا یہ بتاؤ، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو خدا نہیں مانتے کہ جو ڈوب جائے، ہم اس کو خالق نہیں مانتے جو ڈوب جائے۔ پھر اب نمرود نے بلوایا، نمرود کے پاس پہنچے، کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا کرتا کیا ہے؟ توجہ، تمہارا خدا کرتا کیا ہے؟ کہ ہمارا خدا یہ ہے کہ وہ زندگی عطا کرتا ہے، موت عطا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک بے گناہ کو پکڑا، اس کو قتل کرا دیا، کہا دیکھو ہم نے قتل کر دیا، یعنی موت دے دی۔ ایک گنہگار کی جس کو موت کی سزا ہوئی تھی، اس کو باہر نکال دیا، کہا دیکھو چھوڑ دیا۔ اب ادھر اس نے کہا اب کوئی اور بھی علامت ہے، دیکھو ہم نے کیا کر دیا، ہم نے یہی کام کیا۔ ادھر حضرت ابراہیم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے زندگی عطا کر دی، ہم نے موت عطا کر دی، تو ہم خدا ہو گئے۔ ہمارا خدا سورج کو پورب سے نکال کے پشچم میں ڈبو دیتا ہے، تم اگر خدا ہو تو سورج کو حکم دو کہ پشچم سے نکل آئے، سورج کو حکم دو کہ پشچم سے نکل آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت ابراہیم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مظہر صفات پروردگار ہوگا، توجہ، حضرت ابراہیم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم خدا ہو تو سورج کو پشچم سے نکال دو، یعنی سورج نکل سکتا ہے، یعنی سورج نکل سکتا ہے۔ اب ہم نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا کہ کوئی ہے جو اللہ کی صفات کا مظہر ہو۔ ہمیں ایک جگہ ملی جس نے نماز قضا ہونے کے بعد سورج سے کہا پلٹ آ، سورج پلٹ آیا، فوراً سجدہ خالق میں رکھ کے کہا جب بندہ اتنا ہے ابراہیم، جب بندہ اتنا باکمال ہے کہ ڈوبے سورج کو پلٹا سکتا ہے تو وہ خالق کتنا باکمال ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ لہذا اب وہ پروردگار کتنا باکمال پروردگار ہے، کتنا باکمال پروردگار ہے، اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ جب اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی معرفت کام کیا کرتی ہے؟ توجہ، انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے جب اس کی معرفت کو حاصل کر لے انسان۔ اب مشہور قصہ آپ کے سامنے، آپ نے دیکھا، بچوں کو معلوم ہوگا، صرف اشارہ کر دوں تو یاد ہو جائے گا پورا واقعہ۔ آپ نے پوری فلم دیکھی ہوگی حضرت یوسف کی، دیکھا ہے آپ نے؟ اس میں کیا ہوا تھا؟ جناب زلیخا حضرت یوسف کے عاشق ہیں، آنکھ کی روشنی چلی گئی، بینائی چلی گئی، فقیری آ گئی، حالت کیا ہو چکی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کہاں سے کہاں پہنچنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ کس کے عشق میں؟ یوسف کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں، ان کی محبت میں، کہاں سے کہاں اپنے کو پہنچا دیا، بڑھاپا آ گیا۔ لیکن جب حضرت یوسف نے ان کو اللہ کے حکم سے جوانی عطا کر دی، جوانی کے بعد پھر کیا ہوا؟ ایک جو اتنی عاشق ہو کہ یوسف کی خوشبو سے پہنچ جاتی ہو یوسف کے پاس، جو اتنی عاشق ہو کہ بغیر یوسف کو دیکھے اس کا دل مچلتا رہے،
بغیر یوسف، حتیٰ قید خانے میں بھی زلیخا چھپ چھپ کے جا کے دیکھتی تھی، اپنے سے قیدی کرایا تھا، اپنے سے قید میں ڈالا تھا، اپنے سے سزا دلوائی تھی، اس کے باوجود محبت یہ تھی کہ جا کے قید خانے میں چھپ چھپ کے دیکھا کرتی تھی۔ وہی زلیخا کہ جب جوانی پلٹ گئی اور مسلح پہ جا کے بیٹھ گئی، اب یوسف انتظار، ابھی تک زلیخا انتظار کر رہی تھی، لیکن اب یوسف علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں۔ جب کسی نے جا کے پیغام دیا زلیخا جس کی محبت میں تم یہاں تک پہنچ گئی، اب وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، کہا یوسف سے کہہ دو اب ہم کو حقیقی معشوق مل گیا ہے۔ توجہ، یعنی ہم کو اس حقیقی معشوق کی معرفت ہو گئی ہے، لہذا میں کیا کروں، مجبور ہوں، اس کا عشق مسلح سے اٹھنے نہیں دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ کہاں معرفت پروردگار، ایک واقعہ اور یاد آ گیا، لہذا آپ کو سناتا چلوں۔ آپ نے مشہد مقدس کی زیارت کی ہوگی، خدا زیارت قبول کرے، جو لوگ نہیں گئے خدا سب کو جلد سے جلد زیارت نصیب کرے۔ مشہد میں ایک مسجد ہے، مسجد کا نام ہے گوہر شاد، جنوب میں امام رضا علیہ السلام کے حرم سے قریب میں ہے مسجد گوہر شاد۔ بہت پرانی مسجد ہے اور بہترین انداز میں بنی ہوئی ہے مسجد، بہت خوبصورت انداز میں مسجد بنی، بہت بڑی مسجد ہے یہ مسجد گوہر شاد جو ہے وہ اس وقت کی اس نواب کی بیوی تھیں، ملکہ تھیں، اور وہ بنوا رہی تھی مسجد کو، اور اس مسجد کے بنانے میں ایک حکم تھا کہ جو بھی مزدور جتنے لوگ اس میں کام کریں گے سب باوضو ہوں گے، سب باوضو ہوں گے اس مسجد کا کام کرنے میں، اگر جس جانور سے سامان لایا جائے گا اس کو اذیت نہیں دی جائے گی، اور کوئی ایک دوسرے سے بد کلامی نہیں کرے گا، یعنی یہ شرط کے ساتھ مسجد بنائی جا رہی تھی۔ ایک جوان وہاں کام کرتا تھا، توجہ، جوان وہاں کام کرتا تھا۔ ایک دن گوہر شاد صرف دیکھنے کے لیے کہ مسجد کا کام کہاں تک پہنچا ہے، کیسے بن رہی ہے، کہاں تک پہنچی مسجد، گوہر شاد پہنچ گئی، ہوا تیز چلی، چہرے سے نقاب ہٹ گئی، نقاب کا ہٹنا تھا، ایک جوان نے چہرہ دیکھ لیا، اس نے چہرہ دیکھنے کے بعد اب وہ اس عشق میں جو ہے وہ پریشان ہو گیا، محبت اس حد تک بڑھی، توجہ، محبت اس حد تک بڑھی کہ بیمار ہو گیا، کام چھوڑ دیا۔ کئی دن گزر گئے تو گوہر شاد نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، وہ مزدور کہاں ہے کہ جو کام کر رہا تھا، وہ جوان کہاں چلا گیا، کہ وہ جوان بہت زیادہ بیمار ہے، کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ گوہر شاد نے کہا ہم جا کے اس کی عیادت کے لیے جائیں گے، چلی گئی دیکھنے کے لیے، جب دیکھنے گئی اور دیکھ کر کے واپس پلٹی، پھر ایک دو دن کے بعد خبر ملی کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اب حالت جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، اب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ ماں سے برداشت نہیں ہوا، یہ کیوں بیمار تھا، لہذا ماں جو ہے وہ جلدی سے گوہر شاد کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا کہ ہم تم کو بتائیں بیمار کیوں ہے وہ، کہ کیوں بیمار ہے، کہا تم کو بہت چاہتا ہے، وہ بہت عشق ہے تم سے اور تم سے شادی چاہتا ہے۔ مسکرانے لگی گوہر شاد نے کہا کہ یہی بات تھی، تم کو پہلے بتا دیتے، ہم اس کے بارے میں سوچتے۔ کہا ٹھیک ہے، اس سے جا کے کہہ دو ہماری شرط ہے، اور وہ شرط اگر مان لیتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ شرط کیا تھی، کہا تم کو اسی مسجد میں جو تیار ہو چکی ہے، اس مسجد میں تمہیں 40 دنوں تک اعتکاف کرنا ہے، جب تمہارا اعتکاف مکمل ہو جائے تو تم مجھے بتا دینا، ہم جو ہے اپنے شوہر سے طلاق لے لیں گے اور تم سے عقد کر لیں گے۔ وہ جوان خوش ہو گیا، یعنی ابھی جس کام کے لیے بیمار ہوا تھا بیچارہ، فوراً اس کو جو ہے وہ جوش آ گیا، جلدی سے بستر چھوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہا اگر 40 دن نہیں 40 سال اگر کہیں تو ہم اعتکاف میں چلے جائیں گے، اور جا کر کے اس نے اعتکاف شروع کر دیا۔ گزر گیا 40 دن، جب 39 دن ہو گئے اور 40واں دن آیا تو غلام پہنچا اور جا کر کے کہا کہ اب تمہارا کیا حال ہے، اب گوہر شاد اپنی شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، تم اجازت دو تو اپنے شوہر سے طلاق لیں تاکہ تم سے عقد ہو جائے۔ اس نے کہا کہ جا کر کے گوہر شاد کو شکریہ ادا کرنا، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد ان سے یہ کہہ دینا کہ تمہارا شکریہ یہ ہے کہ تم نے ہم کو حقیقی معشوق سے ملا دیا، اب میں نے وہ عشق حاصل کر لیا ہے کہ جس کے بعد کسی بھی دنیا کی کوئی خوبصورت چیز میرے سامنے خوبصورت نہیں ہے، میں نے 40 دنوں تک ایسے کو پا لیا ہے، اس ذات کی معرفت کو حاصل کر لیا ہے کہ جس کی معرفت کو حاصل کرنے کے بعد اب دنیا کی کوئی چیز میرے سامنے اس کی کوئی اوقات اور اوقات نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔
لہذا وہ خدا کتنا باکمال ہے. تھک تو نہیں گئے؟ ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے. چلیں انشاءاللہ کل بیان کریں گے. کتنا باکمال ہے وہ خدا، کتنا باکمال ہے کہ جس کے کمال کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جب وہ اتنا باکمال ہے تو اس خدا کو اگر کوئی پہچان لے تو کیا ہوگا، کیسے پہچان لے؟ جب خدا کی طرف کوئی جھک جاتا ہے اور پہچان لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جوان قتل کر دیا جائے. جب وہ خدا کو پہچان لیتا ہے اور ایسی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جوان بھائی کو قتل کر دیا جائے. نہیں، اتنی معرفت حاصل کر لی امام حسین نے، وہ معرفت کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہو چکے تھے، اور ایسی منزل پر فائز تھے کہ صرف ایک آواز آ رہی تھی، اے میرے بندے اپنے خدا کی طرف پلٹ آ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن پلٹ آ. یہ کہاں سے اطمینان پیدا ہوا؟ یہ اطمینان وہیں سے پیدا ہوا کہ خدا کی معرفت جتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی انسان اتنا زیادہ اپنے خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا. یہ معرفت تھی کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. آج پہلی محرم ہے، آج دوسری کی شب ہے. بہت ہی آسان ہے کہنا کہ حسین مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، کتنا آسان ہے. لیکن آپ جو لوگ زیارت کے لیے گئے خدا قبول کرے. یقیناً مدینہ پہنچنے کے بعد ہم مدینہ گئے، ساتھ میں تھے اور لوگ، لیکن وہاں پہ روضہ رسول سے جدا ہونے جب آخری دن آتا ہے، روز جو ہے وہ ہے، لیکن جس دن سفر کرنا ہوتا ہے اس دن جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا ہے، اور بار بار دیکھنے کو دل چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم جا رہے ہیں، یا رسول اللہ ہو سکتا تو کچھ اور دن رک جاتے یہاں پہ. یعنی مدینہ ایسی سکون کی جگہ ہے، ایسے اطمینان کی جگہ ہے کہ جہاں دل لگتا ہے کہ 2-4 دن اور رہے انسان. آپ سوچیں کتنا دل لگتا ہے انسان کا. اور ہم دعا پڑھتے ہیں ہر اذان کے بعد. کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعل قلبی بارا وشقارا وعملی سارا واسقیدارا وجعل لی عند قبر نبیک. خدایا ہم سب کو اپنے نبی کی قبر کے پاس قرار دے. ہم یہی دعا کرتے ہیں نا کہ ہم سب کو ہر اذان کے بعد دعا یہی کرتے ہیں، وجعل لی عند قبر نبیک. خدایا اپنے نبی کی قبر کے پاس ہم سب کو قرار دے. آپ ذرا سوچے جب ہم آج اتنے برس کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اپنے نبی کی قبر کے پاس قرار دے، وہ حسین اپنے نانا سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، کتنا چاہتے ہوں گے، کیسے حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں، الفاظ نہیں ہیں اس کے لیے. صرف احساس شرط ہے کہ کیسے حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا. آج ہم کہیں نکلنے لگتے ہیں سفر کے لیے، گھر کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کوئی آ کر کے امام ضامن باندھتا ہے، کوئی آ کے قرآن سر پر رکھتا ہے، قرآن کے سائے میں ہو کے نکل جاؤ. لوگ دور تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں. بیٹا پہنچنے کے بعد خط لکھنا، پہنچنے کے بعد فون کرنا، خیریت سے پہنچ گئے اس کے بارے میں بتاتے رہنا. اطمینان ہوتا ہے کہ راستے کی خبر ملتی رہے گی اور منزل تک پہنچنے کے بعد خبر ملتی رہے گی. آج اتنے وسائل موجود ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی گھر سے نکلنے لگتا ہے بڑے سفر کے لیے، لمبے سفر کے لیے، تب بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے. ہم روز دیکھتے ہیں اس کو. آج حالت ایسی ہے کہ موبائل پہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن ذرا سوچو جب حسین مدینے سے نکل رہے تھے نہ کوئی وسائل ہے نہ کوئی ذریعہ ہے. ہاں حسین کیسے نکلے ہیں کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، بس اتنا جانتے ہیں کہ میرا مولا قبر رسول پہ بار بار جاتا تھا. جب حسین کو نکلنا ہوا مدینے سے دن میں کئی بار جاتے تھے، لیکن جب آخری رخصت کو آنے کے بعد نانا کی قبر پہ اپنے کو گرا کے کہا نانا حسین رخصت ہو رہا ہے. اے نانا اب حسین پلٹ کے
جانے والا نہیں ہے، لیکن 57 برس کا بوڑھا جب ماں کی قبر پہ پہنچا ہے تو کیسے پہنچا؟ مقاتل نے لکھا کہ حسین ماں کی قبر پہ جب جا رہے تھے تو زمین پر گر گئے، گھٹنیوں کے بل چلنے لگے جیسے 6 مہینے کا بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر کے بہت تیز پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے حسین ماں کی قبر پر پہنچے، اپنے کو ماں کی قبر پر گرا دیا۔ اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ عزادارو ایک اور موقع آیا جب سواریاں تیار ہونے لگی، محمل ہے، پردے لگے ہوئے ہیں، زینب سوار ہونے والی، ایک ایک بی بی سوار ہو رہی ہے، اس کا وارث آ کے سوار کرتا ہے۔ حسین علیہ السلام ایک کرسی پر بیٹھے ہیں، مگر کچھ دیر کے بعد ایک مرتبہ پورے جوان ہاشمی سب کے سب جمع ہونے لگے۔ آ کر کے پوچھا کسی نے کیوں سب جمع ہو رہے ہیں؟ کہا زینب آ رہی ہے، اب زینب سوار ہوں گی۔ کسی نے بازو تھاما، کسی نے آبا سنبھالی، کسی نے سہارا دیا، زینب کو محمل میں بیٹھا لا گیا۔ میں کہوں گا زینب آج سب موجود ہیں، آپ کو سہارا دے رہے ہیں، لیکن کل کربلا میں جب کوئی نہ ہوگا، 11 محرم کو کبھی بائیں دیکھتی ہوگی، کبھی داہنے دیکھتی ہوگی، کوئی سہارا نہ ملے گا۔ عزادارو ایک واقعہ اور زحمت تمام، صرف اتنا سوچئے، ہم لوگ ایک واقعہ پڑھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، وہ واقعہ کیا ہے کہ جب حسین کربلا کے میدان میں وقت عصر رخصت ہونے لگے تو ایک 4 برس کی بچی امام کے پاس آ گئی تھی، امام نے اس کو سینے سے لگا لیا تھا۔ ہم صرف اتنا پڑھتے ہیں چونکہ مقتل کی بات ہے، مگر ایک بیٹی مدینے میں تھی، ہائے میرا مولا صغرا سے کیسے رخصت ہوا ہوگا یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ جب باپ اپنی بچی سے رخصت ہو رہا ہوگا تو کیا عالم ہو رہا ہوگا، کیسے برداشت ہوتا ہوگا۔ لیکن اسی نے ایک بات کہی، اے بھیا علی اکبر جاؤ رخصت ہو جاؤ، مگر اتنا ہے کہ جب موقع ملے پلٹ کے آنا، اپنی بہن کو ساتھ لے کے چلنا۔ ہائے صغرا ارمان رہ گئے مگر اکبر نہ آئے، مگر کوئی نہ آیا جو صغرا کو خبر دیتا۔ ہائے صغرا صرف انتظار کرتی رہ گئی، لیکن ہاں اے صغرا تم نے صرف انتظار کیا، مگر اپنی چھوٹی بہن سکینہ سے سوال کرو کیسے برداشت کیا ہوگا جب باپ کا سر نوک نیزہ پر دیکھا ہوگا، جب بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھے ہوں گے، جب چچا کے بازوؤں کو دیکھا ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔